نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك صدق الله العظيم. اس وقت سورۃ آل عمران کے آیت نمبر 55 اور قادیانیوں کے نزدیک آیت نمبر 56 کے ایک حصے کی میں نے تلاوت کی ہے، کیونکہ اسی حصے کے متعلق اس وقت بات کرنی ہے کہ توفیٰ کا حقیقی معنی کیا ہے اور توفیٰ کا مجازی معنی کیا ہے. متوفی کا حقیقی معنی کیا ہے، متوفی کا مجازی معنی کیا ہے. ایک لفظ کا حقیقی معنی ہوتا ہے اور ایک لفظ کا مجازی معنی ہوتا ہے. لفظ کا حقیقی معنی وہ ہوتا ہے جس کے لیے وہ لفظ بنایا جاتا ہے، جس کے لیے وہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور لفظ کا مجازی معنی وہ معنی ہوتا ہے جس کے لیے وہ لفظ بنایا نہیں گیا لیکن عاریتاً استعارتاً یعنی ادھار لے کر اس کے لیے گویا کہ وہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اردو کے اندر اس کی مثال جیسے لومڑی کی ہے. لومڑی ایک جانور کو کہتے ہیں، جانور کے لیے یہ لفظ لومڑی کا گویا کہ بنایا گیا ہے اور اسی کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، لیکن کسی چلاک کو اور ہوشیار کو بھی لومڑی کہہ دیا جاتا ہے. یہ اس کا مجازی معنی ہے. کسی لفظ کا حقیقی معنی لینے کے لیے کسی قرینے کی ضرورت نہیں ہوتی اور مجازی معنی مراد لینے کے لیے قرینے کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی حقیقی معنی اگر کسی لفظ کا کرنا ہو، لومڑی کا معنی لومڑی ہے، وہ جانور کو کہتے ہیں. اب جانور کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہوگا تو یہ ضروری نہیں کہ آگے پیچھے کوئی ایسا لفظ بولا جائے جس کی وجہ سے پتہ چلے کہ لومڑی کے لیے ہی لفظ استعمال ہوا ہے. لیکن اگر کسی انسان کے لیے، کسی ہوشیار کے لیے، کسی چلاک کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے تو وہاں پر آگے پیچھے قرینہ ہونا چاہیے کہ کسی کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس کے بارے میں کہہ دیا گیا وہ تو لومڑی کی طرح ہے. تو اب آگے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسا لفظ بولا جائے گا جس سے پتہ چلے گا کہ یہ لفظ اس جانور کے لیے استعمال نہیں ہوا بلکہ یہ کسی انسان کے لیے. اگر صرف لومڑی لکھا ہوا ہو، آگے پیچھے کچھ بھی نہ ہو، تو آپ کہیں گے کہ اس کا معنی اور اس کا مطلب صرف اور صرف وہ جانور ہے، کوئی اس کا معنی اور مطلب اور نہیں ہو سکتا. لیکن اگر آگے پیچھے آپ کو کوئی چیز نظر آئے، مثلا ایک آدمی آ رہا ہے یا ایک لڑکا آ رہا ہے، ایک لڑکی آ رہی ہے، اس کے بارے میں کوئی کہہ دیکھو جی وہ تو لومڑی آ رہی ہے، تو اب یہاں پر یہ گویا کہ قرینہ ہے، جیسے وہ اشارہ کر رہا ہے، اشارے سے بتا رہا ہے، تو یہ قرینہ ہے اس بات کا کہ جس کو کہا جا رہا ہے وہ لومڑی نہیں ہے بلکہ اس کی ہوشیاری کی وجہ سے، اس کی چلاکی کی وجہ سے اس کو اس لفظ سے پکارا جا رہا ہے. تو اب توفیٰ کا حقیقی معنی کیا ہے اور مجازی معنی کیا ہے؟ پہلے ہم مرزا غلام محمد قادیانی سے پوچھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ لغت میں حقیقی معنی اس کا کیا ہے، مجازی معنی کیا ہے، مفسرین نے اس کا معنی کیا لیا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ مرزا غلام محمد قادیانی نے جو معنی اور مطلب لیا ہے وہ ٹھیک ہے یا جو ہم نے لیا ہے وہ ٹھیک ہے. چنانچہ مرزا غلام محمد قادیانی سے پوچھتے ہیں کہ توفیٰ کا حقیقی معنی کیا ہے، تو مرزا غلام محمد قادیانی کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ اس کا معنی روح قبض کرنا ہے، اس کا معنی وفات دینے کے ہیں. چنانچہ روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 425 پر اس نے یہ بات لکھی ہے کہ اس کا حقیقی معنی وفات دینا ہے. اب دوسرا سوال یہ ہے کہ مجازی معنی اس کا کیا ہے. مرزا غلام محمد قادیانی سے پوچھتے ہیں تو مرزا غلام محمد قادیانی وہ روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 269 پر لکھتا ہے کہ دونوں مقامات میں نیند پر
توفا کے لفظ کا اطلاق کرنا ایک استعارہ ہے جو بنسب قرینہ یعنی قرینے کی وجہ سے قرینہ نوم استعمال کیا گیا ہے، یعنی صاف لفظوں میں نیند کا ذکر کیا گیا ہے تا ہر ایک شخص سمجھ لے کہ اس جگہ توفا سے مراد حقیقی موت نہیں بلکہ مجازی موت مراد ہے، یعنی جو نیند ہے۔ تو اب مرزا غلام محمد قادیانی یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا مجازی معنی نیند ہے اور حقیقی معنی موت ہے۔ اب جب مجازی معنی نیند ہوا اور حقیقی معنی موت ہے تو پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ حقیقی معنی کے لیے کسی قرینے کی ضرورت نہیں ہوتی اور مجازی معنی کے لیے قرینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ اس بات کو مرزا غلام محمد قادیانی بھی مانتا ہے کہ جب ایک حقیقی معنی میں استعمال ہو لفظ تو حقیقی معنی میں استعمال کرنے کے لیے قرینے کی ضرورت نہیں ہوتی اور مجازی معنی میں استعمال کرنے کے لیے قرینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ ازالہ اوہام روحانی خزان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 269 پر اس نے یہ بات لکھی ہے کہ ایک لفظ جب بولا جائے اور وہ لفظ اس معنی میں حقیقت کے طور پر استعمال ہوتا ہو تو بغیر کسی قرینہ کے اس لفظ کا وہ معنی سمجھا جاتا ہے، لیکن مجازی استعارے کے طور پر اگر وہ لفظ استعمال ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں صرف اس لفظ کو ذکر کرنا کافی نہیں ہے بلکہ اس لفظ کے ساتھ قرینے کا ہونا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں مگر مجاز یا استعارہ نادرہ کے وقت ایسا اختصار پسند نہیں ہے کہ مختصراً لفظ ذکر کر دیا جائے، بلکہ اس کا فرض ہوتا ہے کہ کسی ایسی علامت سے جس کو ایک دانش مند سمجھ سکے اپنے اس مدعا کو ظاہر کر جائے کہ یہ لفظ اپنے اصلی معنوں میں استعمال نہیں ہو رہا۔ تو معلوم ہوا کہ قادیانی کے نزدیک بھی مجازی معنی میں استعمال کرنے کے لیے قرینے کی ضرورت ہے، صرف مختصراً اس لفظ کو استعمال کرنا کافی نہیں ہے، اور حقیقی معنی میں استعمال کرنے کے لیے قرینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو قادیانی کے مرزا غلام محمد قادیانی کے نزدیک حقیقی معنی اس کا موت اور مجازی معنی اس کا نیند، یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی، اور حقیقی معنی مراد لینے کے لیے یعنی اس لفظ سے موت کا معنی مراد لینے کے لیے قرینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر نیند والا معنی لیں گے تو قرینے کی ضرورت ہوگی۔ اب ہم ایک سوال اور کرتے ہیں مرزا غلام محمد قادیانی سے کہ قرآن کریم میں یہ لفظ کن معنوں میں استعمال ہوا؟ آپ ذرا یہ بتائیے کہ آپ کے نزدیک قرآن مجید میں یہ لفظ کن معنوں میں استعمال ہوا ہے؟ چنانچہ مرزا غلام محمد قادیانی وہ لکھتے ہیں کہ قرآن شریف میں اول سے لے کر آخر تک جس جگہ توفا کا لفظ آیا ہے ان تمام مقامات میں توفا کا معنی موت ہی لیے گئے ہیں۔ یہ بات اس نے لکھی ہے روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 224، حاشیے کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے 224۔ اور اسی طرح دوسری جگہ پر بھی اس نے یہ بات لکھی ہے کہ قرآن مجید کے اندر چنانچہ وہ کہتا ہے کہ توفا کے سیدھے اور صاف معنی جو موت ہیں وہی اس جگہ قرآن کریم میں چسپاں ہیں۔ یہ بات بھی اس نے صفحہ نمبر 3 اور جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 422 پر لکھی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ پر بھی چنانچہ روحانی خزان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 391 پر بھی وہ کہتا ہے کہ ابھی ہم ظاہر کر چکے ہیں قرآن کریم اول سے آخر تک صرف یہی معنی ہر ایک جگہ مراد لیتا ہے کہ روح کو قبض کر لینا اور جسم سے کچھ تعلق نہ رکھنا بلکہ اس کو بیکار چھوڑ دینا۔ تو وہ کہتا ہے توفا کا لفظ جب بھی استعمال ہوتا ہے اس کا معنی اور مطلب روح کو قبض کرنا اور روح کا تعلق جسم کے ساتھ نہ رہے اور جسم کو بیکار چھوڑ دینا، یہی اس کا حقیقی معنی ہے۔ اور قرآن مجید میں اول سے لے کر آخر تک مرزا غلام محمد قادیانی کہہ رہے ہیں اول سے لے کر آخر تک توفا کا لفظ صرف اور صرف یعنی روح قبض کرنے کے لیے یعنی موت کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اگر کسی اور معنی میں استعمال ہوا ہے تو وہاں پر نیند کا قرینہ ہے، تو نیند کے لیے وہ لفظ نوم کے لیے استعمال ہوا ہے۔ جہاں نوم کا قرینہ نہیں ہے
وہاں قرآن مجید میں اول سے لے کر آخر تک یہ لفظ حقیقی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اب مرزا غلام محمد قادیانی سے ہم ایک بات اور بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کے نزدیک قرآن مجید میں یہ لفظ کہاں پر آیا ہے جو موت کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ کہاں کہاں پر آیا ہے؟ چنانچہ مرزا غلام محمد قادیانی نے ازالہ اوہام روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 268 پر 22 آیتیں شمار کروائی ہیں، 22 آیات شمار کروائی ہیں کہ جس کے اندر جن آیات کے اندر یہ توفیٰ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اب مرزا غلام محمد قادیانی کی ان باتوں کا جائزہ لیتے ہیں کہ مرزا غلام محمد قادیانی نے جو کچھ کہا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ ہمارے نزدیک توفیٰ کا حقیقی معنی ہے اخذ الشیء وافیا، کسی چیز کو پورا پورا لے لینا۔ حقیقی معنی کسی چیز کو اپنے تمام لوازمات کے ساتھ قبضے میں کر لینا، یہ توفیٰ کا حقیقی معنی ہے۔ اور اس کا مجازی معنی موت بھی ہے اور اس کا مجازی معنی نیند بھی ہے۔ یہ دونوں معنی اس کے مجازی ہیں اور اس کا حقیقی معنی اخذ الشیء وافیا ہے۔ اب یہ ہمارا معنی اور مطلب ٹھیک ہے یا مرزا غلام محمد قادیانی کا معنی اور مطلب ٹھیک ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چونکہ عربی کا لفظ ہے تو عرب کی جو لغات ہیں اس کے اندر دیکھیں گے کہ اس کا معنی اور مطلب کیا بتاتے ہیں، وہ کہ حقیقی معنی اس کا کیا ہے۔ چنانچہ لسان العرب جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 359 پر انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ اس کا حقیقی معنی اخذ الشیء وافیا ہے۔ اسی طرح اساس البلاغہ کے اندر ہے کہ اس کا حقیقی معنی اخذ الشیء وافیا ہے، اور دوسری لغات کے نے بھی یہی معنی اور مطلب بیان کیا ہے کہ اس کا حقیقی معنی اخذ الشیء وافیا ہے۔ اور دوسری دلیل کہ اس کا حقیقی معنی اخذ الشیء وافیا ہے، وہ دلیل یہ ہے کہ یہ دیکھیں گے کہ اس لفظ کا اصل مادہ کیا ہے، یہ لفظ نکلا کہاں سے ہے، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے، اور ابتدائی معنی ہر جگہ پایا جانا ضروری ہے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا اصل مادہ کیا ہے تو یہ لفظ وفا سے ہے، اور وفا کا معنی ہوتا ہے پورا کرنا۔ کہتے ہیں نا کہ آپ نے وفا کی یعنی پورا کیا، وفا نہیں کی پورا نہیں کیا۔ اوفو بالعہد، وعدے کو پورا کرو۔ تو معلوم ہوا کہ اس کا حقیقی معنی پورا کرنا ہے، جو اصل معنی ہے، مادہ اس کا ہے۔ اب جب یہ باب استفعال کے اندر اس کو استعمال کریں گے یا باب تفعیل کے اندر اس کو استعمال کریں گے تو جو اصلی معنی ہے یہ ادنیٰ طالب علم بھی جانتا ہے، صرف و نحو کا ادنیٰ طالب علم بھی، جو اصلی معنی ہے اس کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے۔ تو جو پورا کرنے والا معنی ہے وہ پایا جانا ضروری ہے، تو اس لیے اس کا معنی کریں گے اخذ الشیء وافیا، کسی چیز کو پورا پورا لے لینا، یہ اس کا حقیقی معنی ہے۔ اگر اس کا حقیقی معنی موت ہوتا تو جو اس کا اصلی مادہ ہے اس کے اندر یہ معنی پایا جاتا، حالانکہ وفا کے اندر یہ معنی نہیں پایا جاتا۔ معلوم ہوا کہ یہ اس کا حقیقی معنی یعنی موت اس کا حقیقی معنی نہیں ہے، بلکہ اس کا حقیقی معنی اخذ الشیء وافیا ہے۔ اس معنی اور مطلب پر انشاءاللہ بات کریں گے اور بات آگے چلے گی، اگرچہ یہ کچھ خشک بحث ہے لیکن اس کا سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔